کتنا تھا، 22,000 کے لشکر پر خوف کتنا تھا۔ 3 دن پہلے عاشورے کے دن سے 7 محرم کو پانی بند کر دیا۔ ابن سعد کو بھیجا گیا، ابن سعد نے 500 لوگوں کا ایک چھوٹا سا لشکر تیار کیا، تیر انداز اور گھڑ سوار تیار کیے، اور ان 500 لوگوں کو نہر فرات کے چاروں طرف لگا دیا۔ کئی سال سے مجھے کربلا شریف جانے کی سعادت ملتی ہے، اللہ کرے اس سال بھی ہمیں اور آپ سب کو جانے کی سعادت ملے۔ جا کے دیکھیں کربلا کی سرزمین پر نہر فرات آج بھی اپنی قسمت پر اس بات پر جو ہے رو رہا ہے کہ کاش مجھے حسین کے لبوں سے لگنے کا موقع مل جاتا۔ جا کے دیکھو ایسا نہیں تھا کہ امام حسین اس پانی کے محتاج تھے۔ یہ ایک امتحان تھا، جس امتحان میں میرے آقا حسین کو اپنی اولاد کو دیکھے اللہ اکبر بارگاہ الہی میں سرخرو ہونا تھا، امتحان تھا، ورنہ ان کے شہزادوں کے شہزادے غریب نواز نے ہندوستان میں پانی کو اپنے پیالے میں لے کے بتا دیا کہ میرے آقا حسین محتاج اور پریشان نہیں تھے۔ وہاں صبر تھا، صبر دکھانا تھا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے نہ حسین جیسا کوئی صابر ہے، نہ حسین جیسا کوئی شاکر ہے، نہ حسین جیسا نواسا ہے، نہ حسین جیسا عظمت والا ہے، نہ حسین جیسا شان والا ہے، نہ نانا کا جواب ہے، نہ نانا کے نواسے کا جواب۔ دکھانا تھا دنیا کو صبر کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا حسین شان کیا ہے۔ 3 دن پہلے پانی بند کر دیا گیا، اور جب پانی بند کیا گیا پلان کیا تھا، منصوبہ کیا تھا؟ منصوبہ یہ تھا پیاس کی شدت کی وجہ سے اور کمزور ہو جائیں گے، مقابلہ کرنا اور آسان ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، عرب کا ریگستان، گرمی، چٹیل میدان، دھوپ ہے، شدت کی گرمی ہے، حالات ایسے نازک ہیں۔ ابھی جا کے اللہ کرے آپ کو موقع ملے، ہم سب کو موقع ملے اس محفل کے صدقے میں، آپ جا کے دیکھیے، آپ جا کے دیکھیں گے، حیران ہو جائیں گے۔ وہاں کی دھوپ، لوگ حیران ہو جاتے ہیں، اس زمانے کا کیا حال رہا ہوگا چٹیل میدان میں۔ میرے آقا حسین اور آپ کے خیموں پر، آپ کے لوگوں پر اعلان کر دیا گیا، جانور پئیں پانی ملے گا، چرندوں پرند پئیں پانی ملے گا، کوئی بھی پیے، یہودی نصرانی مجوسی آ جائیں پانی ملے گا، نہیں ملے گا تو حسین کو پانی نہیں ملے گا، نہیں ملے گا تو قاسم کو پانی نہیں ملے گا، نہیں ملے گا تو علی اکبر کو پانی نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا تو عباس کو نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا تو زینب کو نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا تو شہر بانو ام رباب کو نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا تو ام فرما کو نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا زہیر بن قین مجلی کو نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا حبیب ابن مظاہر کو نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا طلحہ بن عبداللہ کلبی کو نہیں ملے گا، جتنے حسین کے 40 سال ہیں کسی کو پانی نہیں ملے گا۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد کوششیں جاری رہیں، مطالبہ جاری رہا۔ میرے آقا حسین سے بار بار یہ مطالبہ رہا، اب بھی وقت ہے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اب بھی وقت ہے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اب بھی وقت ہے یزید کا کہنا مان لو، اب بھی وقت ہے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو۔ مگر میرے آقا حسین مسکرا کے فرماتے تھے اگر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ہوتا تو شہر رسول چھوڑ کے نہ آتا۔ عظمتوں والا شہر، شان والا شہر، مقام والا شہر، منور شہر، جہاں مصطفیٰ جان رحمت کے قدم پڑے ہیں، وہ عظمتوں والا شہر جہاں مصطفیٰ جان رحمت جلوہ گر ہے، وہ عظمتوں والا شہر جس کی جو ہے مٹی میں ابو بکر صدیق دفن ہے، وہ عظمتوں والا شہر جہاں میری ماں خاتون جنت ہے، وہ عظمتوں والا شہر جہاں میرا بھائی حسن مجتبیٰ ہے۔ اگر مجھے یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ہوتا تو میں چھوڑ کے نہیں آتا۔ اللہ اکبر، کہا میرا ہاتھ چاہتے ہو، حسین کا پاک ہاتھ، جو ہاتھ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس ہاتھ کی شان کیا ہے، اس ہاتھ کا مقام کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اسی لیے تو فرمایا ہاتھ ملانے سے پہلے حسینی ہو تو ہاتھ ملانے سے پہلے یہ غور کیا کرو کہ سامنے والا کون ہے، کیا وہ اس قابل ہے کہ تم اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو۔ دیکھا کرو میرے آقا حسین نے کہا تھا میرے ہاتھ کی بات کرتے ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں میرے ہاتھ کی شان کیا ہے۔ ارے جو ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھوں میں رہا ہو، جس ہاتھ کو ابو بکر نے چوما ہو، جس ہاتھ کو فاروق اعظم نے سینے سے لگایا، جس ہاتھ کو عثمان غنی اپنے سر پہ رکھتے ہو، جس ہاتھ کو مولا علی چومتے ہو، جو ہاتھ خاتون جنت چومتی ہو، جس ہاتھ کو صحابہ چومتے ہو، وہ حسین کا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھوں میں نہیں جائے گا۔ جان جا سکتی ہے لیکن یزید کی اطاعت قبول نہ کی جائے گی۔ اللہ اکبر، نوبت یہاں تک آ گئی جب 9 محرم کا وقت آیا۔ آپ جانتے ہیں
حضرت امام حسین نے جو شخص جو ہے سب سے مین ذمہ دار بن کر آیا تھا اس کو ابن سعد کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے آقا حسین نے ایک دن رات کو خبر بھیجی ملاقات کرنی ہے، 20 لوگ ہوئے، آ کے رات کے اندھیرے میں ملاقات ہوئی میرے آقا حسین کے درمیان اور ابن سعد کے درمیان ملاقات ہوئی۔ میرے آقا حسین نے فرمایا، بہت ساری باتوں کے بعد کہا، میں یہ چاہتا ہوں 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کو قبول کر لو۔ پہلی بات یہ ہے کہ یا تو میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں جانے دو، اگر تمہیں یہ منظور نہیں ہے تو مجھے کسی اور نئے سرحدی علاقے کی طرف جانے دو، میں اپنی اولاد کے ساتھ زندگی وہاں گزار دوں گا، اور اگر تمہیں یہ بھی گوارا نہیں ہے تو تم مجھے تیسری صورت سیدھے ملک شام دمشق یزید کے پاس جانے دو۔ جس طرح میرے بھائی نے امیر معاویہ کے ساتھ بیٹھ کر ساری باتوں پر صلح کر لی تھی، میں خود ڈائریکٹ جا کے بات کر لوں گا یزید سے، ڈائریکٹ میری بات یزید سے ہو جائے گی۔ کہا بات صحیح ہے، صلح کی صورت نکل سکتی ہے۔ کچھ وقت کے لیے ابن سعد کو بات سمجھ میں آ گئی، جنگ ٹالی جا سکتی ہے۔ اس نے خط لکھے عبید اللہ ابن زیاد کو جب کوفہ کی سرزمین پر بھیجا، وہیں پر بیٹھا ہوا تھا شمر نام کا وہ بدبخت انسان کہ جس نے باضابطہ اہل بیت کے لیے اپنے دل میں بغض رکھا۔ کہا اگر بات ایسی ہے کہ یہ واپس بھی جانے کے لیے تیار، نئے علاقے میں جانے کے لیے تیار، ڈائریکٹ یزید سے جو ہے میٹنگ کر کے ساری بات کرنے کے لیے تیار، تو اب جنگ کی ضرورت نہیں۔ آپ جانتے ہیں دیکھا شمر نے کہ بات عبید اللہ ابن زیاد کو سمجھ میں آ گئی ہے اور یہ جنگ ٹل سکتی ہے۔ اس شمر نے کہا تھا کیا بات ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ حسین یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، یہاں سے نکلنے کے بعد دیکھو وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، اگر یہاں سے چلے گئے تو تمہارے خلاف ایک بڑا لشکر تیار کر لیں گے، پھر تمہارے اوپر حملہ کریں گے، تمہیں جن کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور جرأت نہ ہوگی، اس لیے حسین کو جانے مت دو، چلے گئے تو بڑا لشکر تیار کر لیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی، جس کے دل میں تھوڑی سی نرمی تھی دنیا کے لالچ کے اندر، اس نے پھر ایک خط لکھ کے کہا ابن زیاد دوستی جو ہے ساتھ دوستی نہ نبھاؤ، رات میں مجھے خبر ملی ہے حسین کے ساتھ بیٹھ کر دوستی نبھا رہے ہو، تمہارے بس کا اگر ہے تو تم نبھاؤ، ورنہ میں شمر کو بھیج رہا ہوں، پورا لشکر اس کے حوالے کر دو۔ حسین اگر ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں یزید کے بیعت کرتے ہیں تو حسین کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو حسین اور ان کے گھر والوں کو قتل کر دو اور گھوڑوں کی ٹانگوں سے ان کے جسموں کو رول دیا جائے۔ اللہ اکبر، فرمان آ گیا۔ ابن سعد نے کہا تھا بات بننے کی امید تھی، بات بن سکتی تھی، میں جانتا ہوں اے شمر بدبخت انسان، تیرے جیسے ظالم فاسق و فاجر نے ایک بڑی مہم ٹل سکتی تھی، تو نے ٹلنے نہ دی۔ اب اگر یہ بات ہے تو میں ذمہ داری خود سنبھالوں گا۔ 9 محرم کی رات، آپ دیکھ رہے 9 محرم کی رات کتنی عظیم رات ہے۔ 9 محرم عصر کا وقت آیا، میرے آقا حسین عصر کی نماز کے بعد خیمے کے باہر تلوار سے ٹیک لگائے، میرے آقا حسین بیٹھے ہیں، ٹیک لگائے، آنکھیں ذرا سی بند کی ہیں، غنود کی تاری ہو گئی ہے، ہلکی سی نیند آئی ہے۔ نیند آئی کیا ہے؟ جنگ کا نقارہ بجا دیا گیا یزیدیوں کی طرف سے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے خیمے سے باہر حسین کو دیکھا، پیچھے سے اونٹ سے کہا بھائی جنگ کا نقارہ بج رہا ہے، شور شرابہ کیسا ہے بتا تو کریں۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب میں میرے نانا جان مصطفیٰ کا دیدار کیا۔ فرمایا حسین صبر کے دامن کو تھامے رہنا، تمہاری قربانی کا وقت قریب آ گیا ہے، اب قریب تم ہم سے ملنے والے ہو، تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے علی اصغر اور علی اکبر کی لاش ہوگی۔ حسین صبر کے دامن کو تھامے رہنا، سمجھ گئے قربانی کا وقت آ گیا ہے، امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ بلایا کسے؟ بھائی عباس کو۔ کسے بلایا؟ عباس کو۔ آپ جا کے دیکھیں، جب آپ کربلا جائیں گے جا کے دیکھیں گے 2 روزے ہیں ایک دوسرے کے سامنے۔ آپ نے فوٹو میں دیکھا ہوگا، کسی ویڈیو میں دیکھا ہوگا، دونوں روزے بالکل سیم ہیں، ایک جیسے اور آمنے سامنے ہیں۔ ایک مزار میرے آقا حسین کا ہے اور دوسرا مزار حضرت عباس علمدار کا ہے۔ محبت کام آ گئی، بھائی ہو تو عباس جیسا بھائی ہو، جس نے کسی لمحے آقا حسین کا ساتھ نہ چھوڑا، ناشتہ بھائی عباس پر، علمدار بنایا بھائی عباس کو۔ اللہ اکبر، حضرت عباس کا وہ روزہ مبارک ہے۔ بلایا کا بھائی عباس، آپ جانتے ہیں
انسان کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کی بات وہ اسی سے کرتا ہے، ہر چھوٹے سے چھوٹی رائے، چھوٹے سے چھوٹا مشورہ اسی سے لیتا ہے جو دل کے زیادہ قریب ہو، جس کے لیے دل میں زیادہ جگہ ہو، جو زیادہ محبوب ترین شخص ہو۔ ہر بات اسی سے کی جاتی ہے، ہر بات کے لیے اسے بلایا جاتا ہے۔ لوگ تو ہیں، سہیل بھی ہیں، حبیب بھی ہیں، اور بھی ہیں، مگر بلا رہے ہیں عباس کو۔ عباس تیرے جیسا بھائی نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ عباس میرے بھائی جا کے پتہ کر شور شرابہ کیسا ہے، ہنگامہ کیسا ہے۔ حضرت عباس گئے، جا کے دیکھا جنگ کا نقارہ بن چکا ہے، لوگ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ کہا بات یہ ہے کہ اب جنگ کا نقارہ بچ گیا ہے، اب تمہیں مہلت نہ دی جائے گی، یا تو یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دو یا پھر تم لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آئے آقا حسین کے پاس، کہا میرے آقا حسین بات اصل میں یہ ہے کہ یزیدیوں نے جنگ کا نقارہ بجا دیا، مہلت دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یا تو لڑنے کے لیے تیار رہو یا یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دو۔ آپ فرمائیں آپ کا فرمان کیا ہے؟ میرے آقا حسین کے جملے سننا اور پھر اس پیمانے پر، اس ترازو پر اپنے آپ کو رکھنا کہ ہم واقعی حسینی ہیں۔ 9 محرم کی رات کون سی رات ہوتی ہے؟ 9 محرم کی رات ناچنے کی رات نہیں، گانے کی رات نہیں، گھومنے پھرنے کی رات نہیں، ڈھول بجانے کی رات نہیں، عیاشی کرنے کی رات نہیں۔ آج کتنے جوان ایسے ہیں شراب پی پی کر محرم میں ڈھول بجا رہے ہیں۔ کہا غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ کیا حسین اسی انداز کے ہوتے ہیں؟ شراب پی پی کے ڈھول بجائے جا رہے ہیں۔ 4 مہینے پہلے دوسرے شہروں کے بڑے بڑے ڈھول ناچنے گانے والے لوگ مقرر کیے جا رہے ہیں کہ نہیں صاحب محرم میں فلاں شہر کا ڈھول باجا لایا جائے گا، بہت زیادہ اچھا بجتا ہے، اس کی آواز دور تک جاتی ہے۔ اور تو کرو، یا تو اپنے آپ کو حسینی کہنا چھوڑ دو یا ڈھول باجے کے تماشے چھوڑ دو۔ حسینیوں کا کردار کبھی 9 محرم کو ایسا نہیں رہا۔ حسینیوں کا کردار کیسا رہا ہے؟ جب 9 محرم کی شام کو حضرت عباس کو بھیجا، میرے آقا نے فرمایا میرے بھائی عباس جاؤ، جب کا نقارہ بجا دیا گیا ہے، یزیدیوں سے جا کے کہہ دو ہمیں 1 رات کی مہلت اور دے دیں، 1 رات کی مہلت اور دے دیں، 1 رات کی مہلت اور دے دیں۔ حسین 1 رات میں کیا کرو گے؟ اس محرم کی 9ویں رات میں جو ہے شب عاشورہ ہے، آخر کرو گے کیا 9 محرم کی رات کو؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں 1 رات کی مہلت، میں چاہتا ہوں دل کھول کے پوری رات عبادت کر لوں، میں چاہتا ہوں استغفار پڑھ لوں، میں چاہتا ہوں تلاوت قرآن ہو جائے، میں چاہتا ہوں حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لیا جائے، میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں، اللہ کی عبادت کروں، اللہ کا ذکر کروں، اللہ کی تکبیر کہوں، تسبیح کہوں، تحلیل کروں۔ اللہ اکبر۔ میں اور میرے گھر والے 1 رات دل کھول کے اور عبادت کریں۔ غور تو کرو، ہم نے جس 9 محرم کی رات کو ناچنے گانے کا تماشے کا ذریعہ بنا لیا، اور 9 محرم کی رات حسین نے مانگی سجدوں کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے، تسبیح کے لیے، خدا کی رضا کے لیے۔ 9 محرم کی رات ایک شریعت کے خلاف کاموں کے لیے نہیں تھی۔ میرے آقا حسین نے 1 رات کی مہلت اور مانگی۔ جب خبر لے کر گئی حضرت عباس، کہا میرے آقا حسین آپ غور تو کرو، احترام کا لیول دیکھو، احترام کسے کہتے ہیں؟ آج ہم سگے بھائی کی عزت کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ عباس رشتے میں میرے آقا حسین کے بھائی لگتے ہیں، مولا علی کی دوسری بیوی کے بیٹے ہیں۔ عباس باپ کی طرف سے بھائی ہیں، رشتہ کتنا قریب ہے، لیکن عباس بھائی نہیں کہتے ہیں۔ جب بھی بات کرتے ہیں تو آقا حسین کہتے ہیں، جب بھی ذکر کرتے ہیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ گئے یزیدیوں کے سامنے اور کہا اے یزیدیوں، میرے آقا حسین فرما رہے ہیں ہمیں 1 رات کی مہلت اور مل جائے، ہم 1 رات میں اور سجدے کر لیں، تلاوت کر لیں، تکبیر و تحلیل کر لیں، ہم اللہ کی جو ہے حمد بیان کر لیں، 1 رات کی مہلت اور مل جائے۔ یزیدیوں نے مشورہ کیا، ان کے ذہن میں بات کیا آئی؟ انسان جتنے زیادہ دن بھوکا رہتا ہے اتنا ہی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ جتنے سے پیاسا رہتا ہے اتنا ہی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ ان کے ذہن میں بات یہی آئی، جاؤ ہم نے اجازت دی ہے۔ خوش ہو رہے تھے اندر سے، 1 رات اور بھوکے پیاسے رہیں گے اور کمزور ہو جائیں گے، ان کو لڑنا اور ان کا نام و نشان مٹانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جب رات کا وقت آیا،
کیا تاریک رات تھی، کیا وقت تھا، کیا ماحول تھا۔ بہت ساری روایتیں ہمارے علماء نے الگ الگ انداز میں لکھی ہیں۔ ایک روایت یہ بھی بیان کی گئی کہ میرے آقا حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے یہاں تک بیان کیا کہ روشنی ختم کر دی، چراغ بجھا دیا۔ کچھ علماء نے لکھا کہ چراغ والی بات نہیں تھی، بس میرے آقا حسین نے میٹنگ کی، مشورہ کیا۔ بہرحال مشورہ ساری روایتوں میں ہے کہ جانثاروں کو بلایا، میٹنگ کی، اور میرے آقا حسین نے فرمایا یزید کو دشمنی ہے تو حسین سے ہے، ہاتھ چاہیے تو حسین کا، آپ لوگوں میں سے کسی سے یزید کا کوئی جھگڑا اور اختلاف نہیں، لیکن اگر تم میرے ساتھ رہے تو میری وجہ سے میرے ساتھ رہو گے تو تمہیں بھی شہید کر دیا جائے گا۔ اے میرے ساتھ رہنے والوں، میں تمہاری محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دنیا میں تو تمہاری محبتوں کا بدلہ کیا دوں، لیکن کل اپنے نانا سے قیامت کے دن تمہیں شفاعت کا تاج، جو ہے اپنے محبوب، جب میرے نانا شفاعت کا تاج رکھ کے اپنے سر پہ بیٹھے ہوں گے قیامت کے میدان میں، تب تمہیں جو ہے باضابطہ اپنے نانا سے کہہ کے جنت کا ٹکٹ دلواؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تم جو ہے اگر چاہو تو رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، شکوہ نہیں ہے، گلہ نہیں ہے، تمہاری محبتوں کا شکریہ۔ تم مدینے سے مکہ گئے میرے لیے، مکے سے نکلے میرے لیے، تم نے لمبا سفر کیا میرے لیے، تمہارے پیروں میں چھالے پڑے میرے لیے، تکلیفیں برداشت کی میرے لیے، تم بھوکے اور پیاسے رہے میرے لیے۔ اللہ اکبر۔ میں تمہیں محبتوں کے ساتھ اجازت دیتا ہوں۔ جب بات یہاں تک آئی، نوبت یہاں تک آئی، کون کھڑا ہوا؟ حضور کے غلام کھڑے ہوئے، اہل بیت کے دیوانے کھڑے ہوئے۔ آپ جانتے ہو یہی زہیر جو راستے میں ملنے کے لیے تیار نہیں تھے، بیوی نے جنہیں بھیجا تھا، اب کھڑے ہو کے انہوں نے خطبہ دیا، آقا حسین کے سامنے غلام کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ کہا میرے آقا حسین، اگر مجھے 1000 بار شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر 1000 بار شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر 1000 بار شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مجھ سے کہا جائے بتا تیری مرضی کیا ہے، تب بھی کہوں گا حسین کے قدموں میں جان دینا میری زندگی کی معراج۔ جانا نہیں ہے، آپ کو چھوڑ کے جانا نہیں ہے، آپ کو چھوڑ کے نکلنا نہیں ہے۔ اے میرے آقا حسین، ہم کہاں جائیں گے آپ کو چھوڑ کر، آپ کے قدموں کو چھوڑ کر؟ دوسرے حبیب بن مظاہر کھڑے ہوئے، آقا حسین جان دے دیں گے، آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ غلام اپنے اپنے انداز میں محبتوں کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہاری محبتوں کا شکریہ، اللہ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد میرے آقا حسین نے سب کو نماز کی، عبادت کی ترغیب دی، تکبیر اور تسبیح و تہلیل کی ترغیب دی۔ کہا یہ ہماری کربلا میں آخری رات ہے، اس آخری رات کو آخری رات سمجھ کے گزارو، اللہ کی تکبیر بیان کرو، تسبیح و تہلیل کرو، خدا کے سامنے سجدے کرو، اور صبر کا دامن تھامنے کی خدا سے دعا کرو کہ کل بارش کی طرح ہمارے اوپر تیرے، برچیاں اور بھالے چلے گے۔ دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ ہمارے قدم نہ ڈگمگائیں، ہم صبر اور استقامت کا پیکر بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ سب کو سمجھایا میرے آقا حسین نے۔ اس کے بعد میرے آقا حسین عورتوں کے خیمے میں گئے۔ کون ہے اس خیمے میں؟ کون ہے اس خیمے میں؟ آپ جانتے ہو حسین کی بیوی کون؟ حسین کی بیوی کون؟ شہر بانو۔ کون ہے شہر بانو؟ چھوٹے موٹے گھر کی بیوی، بیٹی نہیں ہے شہر بانو۔ آپ جانتے ہیں نوشیروان عادل کی پوتی، ایران کی شہزادی کون ہے؟ اللہ اکبر، حضرت شہر بانو۔ فاروق اعظم کے دور میں جب ایران کو فتح کیا گیا تھا، مال غنیمت میں لائی گئی تھی، سارے لوگ عمر کے پاس آ رہے تھے، کہا ایران کی شہزادی شہر بانو سے میرا نکاح کر دیں، مگر عمر کی نظر کو سلام، عمر نے کہا آج تک ایران کی شہزادی تھی، اب حسین سے شادی کر کے اسلام کی شہزادی بناؤں گا۔ میرے آقا حسین سے کون سے سونے کی پلیٹوں میں کھانا کھانے والی شہزادی، اللہ اکبر، جس کے حکم کے انتظار میں خادمائیں رہتی ہوں، جس کے دروازے پر خادماؤں کا ہجوم رہتا ہو، وہ ایران کی شہزادی کون ہے؟ حسین کی بیوی، مگر صبر کا دامن ہاتھوں میں ہے، بھوکی ہے مگر وفادار، پیاسی ہے مگر وفادار، پریشانیاں اٹھا رہی ہے مگر وفادار ہے، قدم ڈگمگائے نہیں ہے، دھوپ کی شدت نے کبھی ان کے قدموں کو لرزہ براندام نہیں کیا ہے، ثابت قدم ہے۔
اللہ اکبر میرے آقا حسین تشریف لے گئے. بہت ساری روایتیں اس حوالے سے بھی بیان کی گئی کہ کس انداز میں عورتوں کے خیمے میں میرے آقا کی ملاقات ہوئی. ایک واقعہ اس انداز میں بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے. میرے آقا حسین سب سے پہلے اپنی بہن زینب کے خیمے میں گئے, سلام کیا اور اس کے بعد بیٹھنے کا اشارہ کیا. بیٹھ گئے. میرے آقا حسین کے گلے کو چوما گیا اور ان کی زلفوں کو چوما گیا. ایک روایت یہ بھی بیان کی گئی اور میرے آقا حسین نے اپنی بہن کی کلائی کو چوما. بیٹھ گئے. جب گفتگو کا آغاز ہوا میرے آقا حسین نے کہا, اے میری بہن زینب, تو نے پوری زندگی میں نہ کبھی میرا گلا چوما ہے, کبھی میرا گلا نہیں چوما. آج کربلا میں اس خیمے میں عاشورے کی رات میں 9 محرم کی رات کو ایسا کیا خیال تیرے دل میں آیا کہ تو نے میرا گلا چوما؟ تو انہوں نے کہا تھا, مجھے بچپن کے زمانے میں آپ کی شہادت مشہور ہو چکی تھی. میری ماں فاطمہ نے مجھ سے عہد لیا تھا, کہا میری بیٹی زینب جب واقعے کربلا رونما ہوگا میں نہیں ہوں گی, تم ہوگی. اپنے بھائی کو تنہا نہ چھوڑنا, اپنے بھائی کی ٹھارس اور ہمت بنانا. اے میرے بھائی, میں آپ کا گلا اس لیے چوم رہی ہوں کہ کل یزیدی آپ کے اس گلے پر تلوار چلا دیں گے, آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیں گے. لیکن آپ نے کہا, اے میرے بھائی, آپ نے بھی میری کلائی کبھی نہ چومی. کہا, بھائی اس لیے کلائی چومتا ہے, کل میری شہادت کے بعد یہ یزیدی بدبخت آپ کی کلائیوں میں باضابطہ جو ہے زنجیریں ڈال کے قید کریں گے اور آپ کو قیدی بنا کر نہ جانے کن کن علاقوں سے گزارا جائے گا. اے میری بہن, میرے آقا حسین محبتوں کا شکریہ ادا کر رہی ہیں. اے میری بہن, تیری جیسی بہن نہ ہوئی ہے, نہ قیامت تک ہو سکتی ہے. تو نے مدینے سے مکہ, مکے سے کربلا تک ہر آن میرا ساتھ دیا ہے. اے میری بہن, تیری داستان لکھی جائے گی, دنیا یاد رکھے گی. زینب کو بلایا نہیں جا سکتا, زینب کے احسان کو بلایا نہیں جا سکتا. اے میری بہن, میری شہادت کے بعد یہ قافلہ تیری نگرانی میں ہوگا, تیری قیادت میں قافلہ ہوگا. اے میری بہن, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا, سکینہ کا خیال رکھنا, میرے بیمار بیٹے زین العابدین کا خیال رکھنا. اللہ اکبر. میرے آقا حسین رضی اللہ عنہ اپنی بیویوں کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا, اے میری بیویوں, تم نے اللہ اکبر بڑی قربانیاں دی ہیں. ظاہری طور پر ایک انسان اپنی بیویوں کو جو عام زندگی میں آشائشیں اور جو عیش و آرام کی زندگی دیتا ہے, میں جانتا ہوں تمہیں میرے حجرے میں وہ نعمتیں ظاہری طور پر میسر نہ آئی, لیکن ہاں تمہارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ تم فاطمہ کے گھر کی بہو بنا دی گئی ہو. اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ہاں, اے میرے گھر کی اور فاطمہ کے حجرے کی شہزادیوں, میں تمہیں محبتوں کے ساتھ اجازت دیتا ہوں. کل تمہارا سہاگ اجڑ جائے گا, لیکن ہاں اتنا ضرور ہے, اگر تم ان شہزادوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں چلی جاؤ گی تو تمہارے شہزادوں کی جان بچ سکتی ہے. جانا ہے تو چلے جاؤ. کیا میرے آقا حسین جانتے نہیں تھے کہ میری اولاد شہید ہو جائے گی؟ لیکن پھر بھی یہ جملے میرے آقا حسین اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ قیامت تک کی ہر عورت کے سامنے میرے گھر کی عورتوں کا بیان آ جائے, ان کے جملے اور ان کی فکر اور ان کا صبر کا لیول کیا ہے اور اسلام کے لیے قربانی کا جذبہ کیا ہے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا, اے آقا حسین, کوئی غلطی ہو گئی ہے ہم سے, کوئی خامی ہو گئی ہے جو آج ہمیں آخری لمحے میں جب ہم سرخرو ہونے والے ہیں, جب ہمارے جو ہے شوہر نامدار شہید ہوں گے اور ہمیں شہید کی بیوی کہلانے کا موقع ملنے والا ہے, آپ اپنی نگاہوں کے سامنے سے دور کرنا چاہتے ہیں. اے حسین, کیا ہم سے کوئی خطا غلطی ہو گئی ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ آخری رات میں, آخری لمحات میں ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو ہیں, رو رہی ہیں گھر کی عورتیں, سسک رہی ہیں, بلک رہی ہیں, ہاتھ جوڑے کھڑی ہیں. اے ہمارے آقا حسین, اے ہمارے شوہر نامدار, غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دیں, لیکن آخری لمحات میں اپنے سے دور نہ کریں. کل قیامت کے میدان میں خاتون جنت نے اگر پوچھ لیا, اے ام رباب, کیا تیری زندگی میرے حسین سے زیادہ قیمتی تھی؟ تنہا میرے حسین کو چھوڑ کر آخری لمحات میں چلی گئی تھی, میں آخر کیا جواب دوں گی؟ اللہ اکبر. عورتوں نے کہا, حسین, ہمیں قدموں سے لگا رہنے دیں. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یقیناً کل جب واقعہ کربلا ہوگا, ہماری شہزادوں کے ہاتھ ہمارے سامنے کاٹے جائیں گے, گردنیں ہمارے سامنے کاٹی جائیں گی, ان کے جسم سے خون کے فوارے
हमारी निगाहों के सामने होंगे। आप हुसैन ये सोच रहे हैं हम बर्दाश्त न कर सकेंगे। यकीनन औलाद का गम एक माँ के लिए बड़ा अजीम गम होता है, लेकिन हम भी मुस्तफ़ा जान रहमत के घर की कनीज़ हैं, खातून जन्नत की कनीज़ हैं। औलाद जाती है तो जाती रहे। हमने औलाद पैदा ही और पाली ही इसलिए है कि औलाद दे के इस्लाम का झंडा हम बुलंद करते रहे। ऐ मेरे आका हुसैन, आप देखेंगे हमारे कदमों के अंदर और हमारे जिस्म के अंदर जर्रे के बराबर कोई तकलीफ वाक़ई न होगी। मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उनकी हिम्मत देखी, उनका सब्र देखा, सबको आपने फरमाया तकबीर पढ़ें, तस्बीह व तहलील करें, अल्लाह को याद करें, आखिरी रात सजदे में गुजारें। ये आखिरी रात करबला में आज इबादत हो रही है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका हुसैन गए इबादत करने के लिए, रात भर इबादत हुई, फजर का वक्त आया। फजर के वक्त में मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे हजरत अली अकबर को कहा, अली अकबर जाओ करबला में फजर की अजान दे दो। हजरत अली अकबर गए करबला के रेगिस्तानों में अजान दे रहे हैं फजर की। अजान के बाद नमाज हुई, नमाज के बाद फिर मेरे आका हुसैन ने खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया। यहाँ एक रिवायत इस अंदाज की भी मिलती है